بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اللہ رب العزت ہر طرح کی محتاجی، بے سکونی اور بیماریوں سے بچاتے ہوئے صحت، تندرستی، سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سبھی اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور اپنا وقت پورا ہونے پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا سے جانا تو سبھی نے ہے، مگر دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمیں کس طرح سے یاد کرتے ہیں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کسی شخص کے جانے کے بعد جس طرح سے اسے یاد کرتے ہیں وہی معاملہ اس شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک بہت بڑا بزنس مین اس دنیا سے چلا گیا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے جنازے کے اوپر لوگ افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس کی میت پہ آنسو بہانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو برا بھلا کہنے کے لیے آئے تھے، اس کو بددعائیں دینے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیسے تو واپس کرتے چلے جاؤ۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر مال کی ہوس کے اندر اپنے بچوں کی آرام اور سکون اور آسائشوں کی خاطر بہت سارے گھرانوں کو برباد کیا تھا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ لوگوں کے ارباں روپے اس نے ہڑپ کر لیے تھے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اس زندگی کو ہمیشہ جینا ہے اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان۔ انسان چاہے ساری دنیا کی دولت جمع کر لے، وہ چاہے ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دے، مگر بالآخر اسے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کو دعائیں دینے کے بجائے اس کو بد دعائیں دے رہے ہوں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، اس کو ملامت کر رہے ہوں۔ اور پھر اس شخص کی ساتھ ساتھ مزید بد نصیبی یہ کہ وہ ارباں روپے جو اس نے ہڑپ کیے، غبن کیے تھے، جب وہ بیمار ہوا تو وہ روپے کسی کام کے نہیں آئے۔ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ علاج، تمام تر کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور کوئی بھی اس کی جان نہیں بچا سکا۔ اور اس سے بھی زیادہ بد نصیبی اور محرومی یہ کہ اس نے جن بچوں کی خاطر یہ تمام ظلم و ستم کیے تھے، اپنے بچوں کے سکون کی خاطر، اپنے بچوں کی آسائشوں کی خاطر، جس نے بہت سارے گھرانوں کی نیندیں حرام کی تھی، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر کی خواتین کو آنسو بہانے پہ مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی اس زمین کی خاطر، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک پلاٹ خریدنے کی خاطر انہوں نے اس شخص کے حوالے کی تھی۔ وہ ساری زندگی اس بات کی امید لگائے رہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں یہ ہماری رقم واپس ملے گی۔ وہ اپنے بچوں کی آسائش کی خاطر دوسروں کو ستاتا رہا، مگر جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے بچے اس کے جنازے کے اندر شریک نہ تھے، وہ اس کو دفن کرنے کے لیے بھی وہاں پہ موجود نہ تھے۔ کیا فائدہ اس دولت کا؟ کیا انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ اس دولت کی محبت کے اندر، اس چند روزہ زندگی کے اندر یقیناً ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، یقیناً ہر انسان بہتر سے بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اگر اس کے سر کے اوپر چھت موجود ہے اور اس کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے رزق موجود ہے۔ یہ بنیادی ضروریات ہم میں سے ہر ایک کی پوری ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان اس سے آگے بڑھنے کے لیے، مزید چار پیسے کمانے کی خاطر، بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں مہیا کرنے کی خاطر محنت کرے، ضرور کرے، لیکن اس کے لیے دوسروں کی بد دعائیں نہ لیں، لوگوں سے دھوکہ نہ کرے، لوگوں سے فرار نہ کرے، ورنہ اس کے جنازے پہ بھی لوگ اس کو دعا دینے کے لیے نہیں، بد دعائیں دینے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پہ کھڑے اس کو بد دعائیں دیتے رہے، اور پھر جب اس کو دفنانے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا، وہ لوگ اس وقت تو وہاں پر کھڑے رہے اور ساتھ ساتھ اس کو برا بھلا بھی کہتے رہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا تو لوگ اس کی قبر پہ آ کر بھی اس کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو ان لوگوں کو اس کی قبر کے اوپر گارز کھڑا کرنے پڑے
کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی لاش کو نکال کر تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیا جائے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے انسان کی، وہ چند روپے، وہ چند ٹکے، وہ چند زمین کے پلاٹ کہ جن کی خاطر انسان پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ اسی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے جس مٹی کے اوپر وہ فخر سے اتراتے ہوئے اور بڑی اپنی ذہانت کا لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ میں اتنا ذہین ہوں، اتنا مالدار ہوں، اتنا دولت مند ہوں۔ اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر بہت بڑے بڑے ججز اور بہت بڑے بڑے نامور لوگوں کے منہ بند کرا رکھے تھے، اور وہ سارے بھی یقیناً اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ انسان جتنا بھی اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر سو کالڈ کامیابی حاصل کر بھی لے، بالآخر اس نے مٹی کے اندر چلے جانا ہے۔ اچھا، جب ہم اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آپ نے بھی جب اس کی نیوز سنی ہوگی، میں اس کا نام بھی نہیں ذکر کرنا چاہتا، جب آپ نے بھی اس کے بارے یہ نیوز سنی ہوگی تو ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کتنا ظالم تھا کہ اتنے ہزاروں خاندانوں کی بددعائیں لے کر گیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو اس نے اپنے اس لیول کے اوپر کیا تھا۔ ہاں، اس نے ارباہ روپے غبن کیے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی، کسی بہن، کسی رشتہ دار، کسی انکل، کسی آنٹی اور کسی جاننے والے، کسی دوست کے مال کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اس سے ہم نے قرض لیا تھا یا پھر کسی اور طریقے سے ہم نے اس کا مال غبن کیا ہوا ہے، تو اس کی بددعائیں بھی اس زندگی کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور مرنے کے وقت بھی اس کی بددعائیں ہمارا پیچھا کر رہی ہوں گی۔ جیسے وہ شخص رسوا ہو کے گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ مگر آج ہمارے پاس مہلت ہے۔ اگر آج آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس کا یہ قرض لوٹانا ہے، تو آپ اس شخص کی بددعائیں نہ لیں۔ آپ محنت کر کے آپ اپنا پورا کوشش اور پورا وقت اس طرف لگائیں کہ جہاں سے بھی ممکن ہو سکے آپ اس قرض کو لوٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ قرض کا معاملہ اور حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ حقوق العباد کی معافی اللہ رب العزت تو شہید کو بھی نہیں دیتا، کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ کے اندر شہادت پاتا ہے وہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور پھر اسے زندگی ملے، وہ پھر شہید ہو جائے، پھر زندگی ملے، وہ پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندگی ملے، وہ پھر اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہادت کے مقام و مرتبہ کو پالے، ما يدخل الجنہ، تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اگر اس کے اوپر قرض ہوگا۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے، اگر اس نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے اور ان کو واپس نہیں لوٹایا، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے قرض لیا ہوا ہے وہ اسے معاف کر دیں یا یہ ان کا قرض واپس لوٹا دیں۔ ناظرین کرام، قرض کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ان کی تدفین کا انتظام کیا، غسل دیا، اس کے بعد جنازہ تیار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور ان کے جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا علیہ دین، کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اے اللہ کے رسول، اس پہ تو قرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرض کس قدر تھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو کسی کے 150 ہی دینے ہیں نا، یہ 500 1000 دینا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، یہ 150 1000 2000 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 دینار یا 2 درہم اس کے اوپر قرض تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک روایت میں سیدنا علی المرسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ قرض میں ادا کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین کرام، قرض کا معاملہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر انسان کو جواب دہ ہونا ہے۔ قرض کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیمات فرمائی، مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے رہنمائی فرمائی، یہاں تک ذکر کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے قرض لو اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں مختلف طریقوں سے کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، تمہیں اپنی سواری پہ بٹھانا چاہے
یا کسی بھی حوالے سے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو اس سے وہ فائدہ ہرگز حاصل نہ کرو سوائے اس کے کہ پہلے بھی تمہارا اس کے ساتھ یہ معاملہ چلتا تھا، یعنی پہلے بھی کوئی دعوتیں ہوتی تھی، دوستی تھی، آنا جانا تھا، وہ کوئی طعام کا انتظام کرتا تھا، کبھی ساتھ پکنک پہ لے گئے، کبھی کوئی ساتھ کسی قسم کا گفٹ دے دیا، یہ پہلے بھی اگر چلتا تھا تو معاملہ مختلف ہے، لیکن اگر قرض لینے دینے کے بعد یہ بات شروع ہوئی ہے تو اس سے وہ تحفہ تحائف یا کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھاؤ کہ یہ بھی گویا ایک طرح سے سود کے زمرے میں آ جاتا ہے اور انسان کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹائے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ایک بار مل تو جائے، منت سے، سماجت سے، لجاجت سے مل تو جائے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، اور اس کی نیت صاف نہ ہو تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی کا قرض دیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو روز حشر اس کی نیکیاں اس دوسرے شخص کے نامہ اعمال کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، مال، متاع، دولت، دینار، درہم، سونا، چاندی سب کچھ دھرا رہ جائے گا، بالآخر منو مٹی تلے چلے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قبر کے اوپر بھی کوئی کھڑا ہو کر یہی کہہ رہا ہو کہ اس نے اتنا پیسہ میرا دینا تھا، اللہ اسے معاف نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔